کہ تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے، تمہاری راہ میں مٹی کے گھر نہیں آتے، اسی لیے تو تمہیں ہم نظر نہیں آتے۔ محبتوں کے دنوں میں یہی خرابی ہے، یہ روٹھ جائیں تو پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ آئیے حاضرین، اسی خوبصورت ادبی فضا میں آپ کے ایک اور مہمان شاعر جو بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، جناب عادل رشید صاحب، جو ہندوستان کی نوجوان نسل کے نمائندہ شعراء میں شامل ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں براہ کرم تشریف لائیں۔ اور آپ ایک عمل فراموش کر رہے ہیں، جب کم سے کم آپ کے مہمان شاعر مائک پر آئے، آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جناب عادل رشید صاحب، آپ کے دیار میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ میراج حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، میں جی عادل بھائی عرض کرتا ہوں کہ غزل کا شاعر ہوں، جو بھی بات کہوں گا غزل کی زبان میں ہوگی۔ تمہیں منانے میں یہ بھی ستم اٹھانا تھا۔ واہ کیا کہنے، عرض کرتا ہوں کہ تمہیں منانے میں یہ بھی ستم اٹھانا تھا، وہاں بھی گئے ہیں جہاں نہ جانا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تمہیں منانے میں یہ بھی ستم اٹھانا تھا، کیا کہنے عادل بھائی، واہ۔ وہاں بھی گئے ہیں جہاں نہ جانا تھا۔ تم اور غیر سے ہنس کے بات کر لیتے۔ تمہیں منانے میں یہ بھی ستم اٹھانا تھا، وہاں بھی گئے ہیں جہاں نہ جانا تھا۔ تم اور غیر سے ہنس کے بات کر لیتے، ہمیں پتا ہے کہ مقصد ہمیں جلانا تھا۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ پڑے ہیں خاک میں، جی پڑے ہیں خاک میں وہ آسمان ہوتے ہوئے۔ جڑ کے سنیں دوستو، پڑے ہیں خاک میں وہ آسمان ہوتے ہوئے، جو بے زبان ہیں منہ میں زبان ہوتے ہوئے۔ واہ واہ واہ، جو بے زبان ہیں منہ میں زبان ہوتے ہوئے۔ یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ پڑے ہیں خاک میں وہ بے زبان ہوتے ہوئے، جو بے زبان ہیں منہ میں زبان ہوتے ہوئے، انہی کے خون کی رنگت ہے گھر کی اینٹوں میں، انہی کے خون کی رنگت ہے گھر کی اینٹوں میں، بھٹک رہے ہیں جو اپنا مکان ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بھٹک رہے ہیں جو اپنا مکان ہوتے ہوئے۔ ایک شعر یہ ہے کہ وہ لے کر رزق آتے ہیں اور الٹے لوٹ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، وہ لے کر رزق آتے ہیں اور الٹے لوٹ جاتے ہیں، بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ لے کر رزق آتے ہیں اور الٹے لوٹ جاتے ہیں، بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ شعر سنیے کہ بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے۔ وہ لے کر رزق آتے ہیں اور الٹے لوٹ جاتے ہیں، بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے کہ جب دہلیز سے لڑکی کے رشتے لوٹ جاتے ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ کہ جب دہلیز سے لڑکی کے رشتے لوٹ جاتے ہیں، عرض کیا ہے کہ بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں، چل تیرے کام کو آسان کیے دیتے ہیں۔ بہت اچھا، بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں، چل تیرے کام کو آسان کیے دیتے ہیں۔ ایک شعر اور ایک مطلع، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ عرض کرتا ہوں یہ شعر یہاں پڑھنا چاہتا تھا جی، لیکن شعر پڑھنے سے پہلے میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں۔ مطلع کا سہارا لے رہا ہوں کہ اس شعر تک پہنچوں اور میں اپنی جگہ لوں۔ عرض کرتا ہوں دوستو، یہ دیوا میں پہلی بار مشاعرہ پڑھ رہا ہوں،
دیوا کی سرزمین پر یہ آخری شعر پڑھ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ مطلع کا سہارا یہ ہے کہ جب کبھی مطلع نوجوانوں کے لیے ہے، شعر سب کے لیے ہے، جب کبھی پہلے پہل پیار کیا جاتا ہے، جب کبھی پہلے پہل پیار کیا جاتا ہے، آنکھوں آنکھوں میں ہی اظہار کیا جاتا ہے، جب کبھی پہلے پہل پیار کیا جاتا ہے، آنکھوں آنکھوں میں ہی اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ شعر جس کو میں پڑھنا چاہتا تھا کہ آنکھوں آنکھوں میں ہی اظہار کیا جاتا ہے، زہر میں ڈوبے ہوئے ہو تو ادھر مت آنا، کیا بات، زہر میں ڈوبے ہوئے ہو تو ادھر مت آنا، یہ وہ بستی ہے جہاں پیار کیا جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔